بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ایک مسلمان اور اچھے حکمران کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے اور سب سے پہلی اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے ان کو نافذ کرتا ہے، کہ وہ لوگ جب حکمران بنتے ہیں تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور زمین کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیک حکمران کی دوسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ دیانتدار ہوتا ہے، جس طرح کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انی لارجو ان القا ربی ولیس احد منکم یطلبنی بمظلمۃ فی دم ولا مال۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے کہ جب میں اپنے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کروں تو کوئی بھی تم میں سے جو ہے وہ مجھ سے ایک جو کسی قسم کا مطالبہ نہ کرے، نہ کوئی یہ کہنے والا ہو کہ انہوں نے میرا مال دینا ہے، نہ کوئی یہ مطالبہ کرے کہ انہوں نے میری عزت کو بیجا پامال کیا تھا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ میں اگر اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اس حال کے اندر جاؤں کہ کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کرنے والا بھی نہ ہو۔ تیسری بات جو اچھے حکمران کی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اچھا حکمران ہوتا ہے جو اپنے وزیر اور مشیر مقرر کرتا ہے، وہ ان لوگوں کو مقرر کرتا ہے جو اہل ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانتَظِرِ السَّاعَةَ، کہ جب امانتیں ضائع کر دی جائیں تو سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب معاملات نااہل لوگوں کو، بیوقوف لوگوں کو سپرد کر دیے جائیں نا تو پھر سمجھ لو کہ قیامت جو ہے وہ بہت ہی قریب ہے، پھر قیامت کا انتظار کرو۔ اسی طرح اچھے حکمران کی یہ نشانی ہوتی ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو ہر صورت میں اس وعدے کو پورا کرتا ہے اور عدل و انصاف کا جو ہے وہ راستہ اختیار کرتا ہے، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا ایمان لمن لا عہد لہم، لا ایمان لمن لا عہد لہم، لا ایمان لمن لا عہد لہم، کہ اس بندے کا کامل ایمان ہی نہیں ہوتا جو بندہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبیلہ مخزوم کی ایک عورت جو اچھے خاندان سے تعلق رکھتی تھی تو اس نے چوری کی۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر حد جاری کرنے کا شرعی حکم ارشاد فرمایا۔ قریش پریشان ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کون سفارش کرے گا۔ تو یہ طے ہوا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سفارش کریں گے، کیونکہ حضور علیہ السلام ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سفارش کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے بارے میں تو سفارش کرتا ہے؟ یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم، کہ تم میں سے پہلے لوگ جو گمراہ اسی لیے ہوئے انہم کانوا اذا سرقوا الشریفہ ترکوہ، کہ جب ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ مِنْهُمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، اور جب ان میں سے کمزور جو ہے وہ چوری کرتا تو اس کے اوپر حد قائم کرتے۔ وَأَيِّمُ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، اگر لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارقۃ لقطع محمد یدہ، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ تو یہ بات ہے کہ آج جو ہے جو رات کی اور کل کی جو ہے وہ صورتحال لاہور کے اندر بنی ہوئی ہے، تحریک لبیک جو ہے انہوں نے جو ہے وہ چند دن سے جو ہے وہ مطالبات حکومت کے سامنے رکھے، اور پھر اس کے بعد جب نہ مانے گئے پھر کل شام 5 بجے لاہور سے ناموس رسالت مارچ جو ہے اس کا آغاز کیا، اور 5 بجے سے لے کر رات 10 بجے تک 3 افراد جو ہیں وہ تحریک لبیک جو ان کو شہید کر دیا گیا، اور سینکڑوں کارکن جو ہیں ان کو جو ہے وہ بدترین جو ہے وہ شیلی کا نشانہ بناتے ہوئے، گولیوں کا نشانہ بناتے ہوئے پھر ان کو زخمی کیا گیا،
اور اس سے اوپر یہ ہے کہ ان کو پھر ہاسپٹل کے اندر بھی جو ہے وہ کہیں پر نہیں جانے دیا گیا۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف آپ طالبان سے مذاکرات کر رہے ہیں اور اپنی پوری آپ نے مشینری طالبان سے مذاکرات کے لیے لگائی ہوئی ہے، جن کو تم لوگ ہی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ دہشت گرد کہتے تھے، اب تم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہو، اور جن کے ساتھ تم نے پہلے مذاکرات کیے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر تحریک لبیک، اور پہلے معاہدے کیے ہیں، اور وہ معاہدے بھی بائی ریٹن معاہدے ہیں، اور پھر ٹیلی ویژن کے اوپر آ کر جو ہے تم نے ان کا اقرار بھی کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان وعدوں کو پورا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ تم نے ان وعدوں کو جو ہے وہ دیکھنا بھی دوبارہ گوارا نہ کیا، اور اوپر سے پوری تحریک لبیک کی قیادت کو تم نے اٹھا کر جیلوں کے اندر ڈال دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس طرح کی جو ہے وہ دردناک صورتحال رات کو داتا سام، اسی طرح ایم یو کالج ہے، اسی طرح اس سے آگے جو وہ پیش آئی، تو آج فجر کے وقت مینار پاکستان کے سامنے یہ سارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں اور اپنے مطالبات لے کر جمع ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت ان کے پاس جائے اور جا کر ان کی بات کو سنے، نہیں تو بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جس سے حکومتیں جو ہیں وہ اڑ جایا کرتی ہیں، کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ان بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ غلطی یہ بھی کر رہی ہے حکومت کہ جہاں پر مہنگائی اتنی ہے، ہر چیز اتنی ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی احتجاج کر رہی ہیں، وہاں پر سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ایک جو ہے وہ مذہبی جماعت، اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ہمارے جو ہے پاکستان کے محافظ بھی لوگ ہیں، اور پاک فوج کو سلام کرنے والے بھی لوگ ہیں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے بھی یہ لوگ ہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے اور پکے جو ہے یہ عاشق رسول ہیں۔ اس کا مظاہرہ جو ہے وہ گزشتہ کئی احتجاجوں اور دھرنوں کے اندر دیا جا چکا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اگر اس سے آگے بات بڑھتی ہے تو حالات ملک کے ہی خراب ہوں گے، اور ہر شخص جو ہے وہ پریشان ہوگا، ہر شخص تک جو ہے یہ پریشانی جب پہنچتی ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت کو فی الفور جو ان کے ساتھ بائی ریٹن معاہدے کیے گئے تھے، جو مطالبات تھے، ان کو جو ہے وہ پورا کر دیا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ختم نبوت کے جو سپاہی شہید ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گھروں سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرمائے، وہ لوگ حکمران نہ ہوں جو یہود و نصارہ کی پیروی کرنے والے حکمران ہوں، اور جو یہ کہیں کہ اللہ رسول کے احکامات کو پیچھے ڈال کر اگر ہم نے جو وہ سفیر کو نکالا تو یورپی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات جو وہ ختم ہو جائیں گے۔ آپ ان تعلقات کو نہ دیکھیں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں کہ جس نے یہ کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ جو ہے وہ جتنے بھی تعلقات قائم کر لو ہیں تو پھر بھی وہ تمہیں جو ہے وہ تمہاری ایڑیوں کے بل واپس ہی پہنچا دیں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے ہی جو ہے وہ نہایت شہریوں کے اوپر ظلم اور بربریت کا جو انہوں نے بازار گرم کیا ہے، اس سے ان کو باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔